الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، عزیز طلبہ، ساتھیوں، رات کافی بیت چکی ہے اور حضرات علماء کرام کے بیانات بھی آپ حضرات کے سامنے ہو چکے ہیں۔ جامع احسن العلوم کے استاد الحدیث حضرت مولانا محمد یاسین دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی عبدالشکور دامت برکاتہم العالیہ، یہ حضرات تشریف فرما ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ حضرات موجود نہ ہوتے تو پھر میں کھل کر کے آپ حضرات سے بات کر لیتا، لیکن یہ ہے کہ اب مسئلہ ہے کہ آپ سے بھی مخاطب ہوں، آپ کو بھی بات سمجھانی ہے اور ادھر سے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ مولوی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام، کہیں پٹڑی سے اتر نہ جاؤں اور ٹھوکر نہ لگے۔ میرے دوستو، آپ اور ہم سب یہاں پر جمع ہے جس ذات اقدس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور خطیب حضرات اپنے الفاظ میں وہ چاہ رہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور آپ کی تعریف اور آپ کی ثنا آپ حضرات کے سامنے بیان کریں۔ بات وہی ہے کہ سورج کو میرے اور آپ کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم سورج کی تعریف کریں گے تو اس کی شان میں اضافہ ہوگا، اور اگر تعریف نہیں کریں گے تو سورج کی شان میں کمی ہوگی۔ یہ بات ہی بالکل غلط ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ایک آدمی اگر سورج کی تعریف کر رہا ہے اور چاند کی تعریف کر رہا ہے تو وہ اپنی دکان چمکا رہا ہے، اپنا تعارف کرا رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں بھی اس حقیقت کو سمجھ چکا ہوں، چاند کی روشنی کی میرے ہاں ایک قدر ہے، میں بھی اس قابل ہوں، عقل و دانش اور خرد اور سمجھ کوئی چیز میرے پاس بھی ہے۔ باقی یہ کہ میری تعریف سے سورج اور چاند کی شان میں اضافہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے اس مسئلے کو بالکل واضح طور پر حل کیا۔ فرمایا ما ان مدحت محمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جو جتنے اشعار میں نے پیش کیے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، آپ کی شان میں یہ ہے کہ ناتی ہے میرے جتنے قصائد ہے، جبکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں کہ اللہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اس کے ہاتھ بٹا لے اور اس کے تعاون فرما دیں۔ فرمایا کہ حسان آپ یہ ہے کہ شعر کہتے جائیں، مسجد نبوی میں شعر ایک ایسی بری چیز ہے کہ مسجد میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ اشعار جو قصائد اور جس میں خدا کی تعریف ہو اور ثنا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہو، اس کی اجازت ہے۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہے
حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار کہہ رہے ہیں، اور وہ حسان پھر بھی ہتھیار ڈال کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنے اشعار سے کروں، اس کی تو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور میں اس گھمنڈ میں پڑا ہوا بھی نہیں ہوں، میرے خیال میں یہ ہے بھی نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں میرے اشعار کی وجہ سے کچھ اضافہ ہو۔ البتہ بات اتنی سی ہے، ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں کوئی شعر کہہ دیتا ہوں تو لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ وہ شعر ہے جو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیش کی ہے، تاکہ میرے شعر کی قیمت بڑھ جائے، اور اس کی یہ ہے کہ قیمت لوگوں کے ہاں کچھ ہو۔ باقی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہوں۔ آج میرے دوستو ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے صرف اپنے نسبت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کے لیے اور اپنا تعلق بیان کرنے کے لیے، اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے۔ باقی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ خطیب صاحب وہ آ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے۔ مجھے بات یاد آ گئی، ہمارے حضرت تھے مولانا عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، بہت عجیب پتے کی باتیں کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ اسے لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام محمد تجویز کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد ایک ایسا نام ہے جب تک کہ آپ اس کو اس صورت میں ادا کر سکیں گے جب آپ کے زبان اور آپ کے منہ کے دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے اور ایک دوسرے کا بوسہ لیں گے تو پھر محمد رسول اللہ کا نام ادا ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، آپ غور کر لو، اگر آپ لوگوں میں بڑے بڑے قاری لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اور بڑے مولوی بیٹھے ہیں، پہلے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس بات کی طرف توجہ نہ دی ہو، لیکن آج میں توجہ دلا رہا ہوں۔ اگر کسی کے اندر یہ ہمت ہے تو وہ اپنا ایک ہونٹ اس ہاتھ سے پکڑ لے اور دوسرا ہونٹ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر کے اس کو اوپر کھینچ لے، دوسرے کو نیچے کھینچ لے، اب وہ محمد کہہ کر کے مجھے دکھا دے۔ نہیں کہہ سکے گا، ہو بھی نہیں سکے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بس اس کے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسا تجویز کیا ہے کہ محمد، کہ جب یہ نام ادا کیا جاتا ہے صحیح طور پر تو 2 مرتبہ ہونٹ ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں۔ محمد محمد، اللہ اکبر، 2 مرتبہ میم آ گئے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب آدمی سجدے میں چلا جاتا ہے تو یہ جو سر ہے اس کا میم کی طرح ہے، اور یہاں یہ پیٹ کی شکل ایسی بناتا ہے ہا کی طرح، اور یہ جو گھٹنے ہیں یہ پھر میم ہے، اور پھر یہ ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رخ کر موڑ لیتا ہے تو یہ پاؤں دونوں اس کے دال کی طرح بنتے ہیں۔ تو سجدہ آپ کا جبھی مکمل ہوگا جبکہ محمد کا نقشہ پیش کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کی حالت میں سجدہ جبھی آپ کا صحیح ہوگا جبکہ یہ نام صحیح طور پر آپ اپنے اعضاء کو ایسے انداز پر رکھیں گے کہ محمد کا نام اور وہ نقشہ لفظ لکھا ہوا گویا کہ صورت اس کی بنے گی، تو پھر سجدہ آپ کا درست ہوگا، ورنہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ محمد، محمد کا معنی بار بار جس کی تعریف کی گئی ہو، بار بار جس کی تعریف، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، بلکہ ابتدا سے لے کر کے تا الی یوم القیامہ، اور قیامت کے بعد پھر میرے اور آپ کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا محمد ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے، دونوں میں فرق کر لینا۔ اللہ تعالیٰ محمد ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے۔ ساری کائنات بھی محمد وہ تعریف کرے، لیکن اصل محمد میم کے زیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ بار بار تعریف کر رہا، بار بار تعریف کر رہا، بار بار تعریف کر رہا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے۔ اللہ محمد و رسول اللہ محمد، اللہ محمد ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے۔ بار بار آپ کی تعریف، بار بار آپ کی تعریف ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھو کرفیو لگاؤ، آپ مؤذن کو کیا تنخواہ دیتے؟ کسی کی تنخواہ 600 روپے، کسی کی 800 روپے تنخواہ، امریکی ڈالر نہیں لے رہے، پاکستانی روپے لے رہے، کسی کو 500 روپے اس کی تنخواہ۔ دیہاتوں میں جاؤ 600 روپے مؤذن صاحب کی تنخواہ۔ آپ دفعہ نمبر 144 لگائیں، کچھ بھی لگائیں، جیسے بھی پابندی لگا دو، برف باری ہو، شدید قسم کی سردی بھی ہو، لیکن آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر 4:30 بجے اس وقت آج کل، اور سردیوں کے موقع پر آپ دیکھیں خدا کی قسم لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت سے لے کر تا الی یوم القیامہ پاکستان میں، ہندوستان میں، پوری دنیا کے اندر سورج اور چاند کی حرکتیں جب تک باقی ہے، سورج اور چاند جب تک حرکت کر رہے ہیں، جہاں بھی دیکھو کسی جگہ پر یہ ہے کہ رات ہے، جہاں پر یہ ہے کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے، عشاء کی اذان ہو رہی ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، جہاں خدا کا تذکرہ آتا ہے، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہاں محمد رسول اللہ کا نام یقیناً ہے۔
آپ نے کس کو تنخواہ دی ہے؟ آپ تو پابندی لگائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی کبھی دفعہ نمبر 144 سے مؤذن کی اذان بند نہیں ہوئی ہے. آپ کی فوج کی پابندی لگا دینے سے کبھی نمازیں بند نہیں ہوئی ہے. پوری دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے مالدار آئے, کتنے بڑے بڑے وڈیرے آئے, کتنے بڑے بڑے سرمایہ دار آئے, کتنے بڑے سردار آ گئے, کتنے حسب و نسب کے مالک آ گئے, کتنے بڑے بڑے لوگ آ گئے. خدا کی قسم صفحہ ہستی سے مٹ گئے, نسیہ منسیہ ہو گیا, کوئی جاننے والا نہیں ہے. لیکن اس عبداللہ کے یتیم کو اور آمنہ کے در یتیم کو دیکھو, خدا کی قسم بس جب بھی محمد کوئی کہہ دیتا ہے تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. دل کے اندر ایک عجیب سی عظمت اور ایک عجیب سی کیفیت یہ ہے کہ دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ محمد, ہاں جو آدمی کہہ رہا ہے, جو مانتا ہے وہ بھی تعریف کر رہا ہے اور جو نہیں مانتا وہ بھی تعریف کر رہا ہے. مسلمان تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو اس پر جان دینے کے لیے بھی تیار ہے, گردن کٹوانے کے لیے بھی مسلمان تیار ہے. لیکن ایک کافر کہتا ہے میں محمد کو نہیں مانتا, بکواس کر رہا ہے. کیوں محمد کو نہیں مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد کا معنی قابل تعریف, محمد کا معنی جس کے اندر ساری تعریفیں ہو, محمد کا معنی جس کے اندر ساری خوبیاں ہو. معنی میں خوبیوں والے کو نہیں مانتا, میں اچھے کو نہیں مانتا, تو تیرا دماغ خراب ہو گیا. جو اچھا کو نہیں مانتا وہ خود پاگل ہے. اگر کوئی کافر کہہ رہا ہے میں محمد کو نہیں مانتا, میں نے عرض کیا کہ محمد کا معنی قابل تعریف, جس کی بار بار ہزاروں کروڑوں مرتبہ تعریف کی گئی ہو, جو تمام خوبیوں کا اور تمام صفات کا مجمع اور مخزن اور یہ ہے کہ منبع ہو, سارے صفات اس کے اندر یہ ہے کہ موجود ہو, اسی کو محمد کہا جاتا ہے. اب ایک آدمی کہہ رہا ہے میں محمد کو نہیں مانتا, مانا یہ کہ جو جامع صفات ہے اس کو میں نہیں مانتا, جو خوبیوں کا سر چشمہ ہے اس کو میں نہیں مانتا, جو سب سے اچھے ہیں, منتخب شدہ ہے, جس کو اللہ نے انتخاب کیا, میں اس کو نہیں مانتا. جب تو اس کو نہیں مانتا تو جنا اسپتال میں جا کر کے اپنے دماغ کا علاج کرا دے. جو مانتا ہے وہ بھی مانتا ہے, جو نہیں مانتا وہ بھی مانتا ہے. جو مانتا ہے وہ بھی مانتا ہے اور جو نہیں مانتا وہ بھی مانتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ کا اٹھنا بھی دین, آپ کا بیٹھنا بھی دین, آپ کا رفتار بھی دین, آپ کا گفتار بھی دین, آپ کا سفر بھی دین, آپ کا حضر بھی دین, آپ کی نجی زندگی بھی دین, باہر کی بھی زندگی دین, دوستوں سے ملے بھی دین, دشمنوں سے بھی ملے دین, جہاد بھی ہے دین, ہر بات دین, ہر بات دین. جیسے آپ ارشاد فرما رہے, ایک صحابی قلم اٹھا کر کے لکھ رہا ہے, دوسرا کہتے خدا کے بندے محمد رسول اللہ انسان ہے, محمد رسول اللہ انسان ہے, محمد رسول اللہ بشر ہے, انسان ہے, بشر ہے. اور آپ خود فرماتے ہیں اللہم انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی, میں انسان ہوں, کبھی کبھی مجھے بھی اس قسم کے عوارض لاحق ہوتے ہیں جس طرح آپ کو بھی لاحق ہوتے ہیں. تو صحابی نے دوسرے کو بتایا کہ آپ بھی انسان ہے, آپ بھی بشر ہے, اور آپ بھی عبداللہ کے بیٹے ہیں, آپ بھی آمنہ کے در یتیم ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نشاط کی حالت میں اور آپ مسکرا رہے ہوں, یا آپ کوئی مزاحن کوئی بات ارشاد فرما رہے ہو, آپ ہر چیز کو لکھ رہے. کل آئندہ آنے والی نسلیں یہ کہیں گے کہ یہ ساری باتیں دین ہے, ساری باتیں سنتیں ہیں, ساری بات فرض ہے اور سب کچھ دین ہی دین ہے. اس طرح نہ کرو. محمد رسول اللہ سے پوچھ لو کہ پیارے یہ جو بات میں لکھ رہا ہوں یہ دین ہے یا ویسے ہی آپ دنیا کی عام بات ارشاد فرما رہے. دونوں باتوں میں فرق کرو. آپ جو بھی زبان مبارک سے نکلتا ہے آپ سب کچھ لکھ رہے. خدا کے بندے کچھ تو فرق کرو. جیسے کہ آپ کا مولوی صاحب ہوتا ہے اور آپ کا پیر صاحب ہوتا ہے, تو پیر صاحب کبھی یوں سمجھیے کہ دنیا کی باتیں بھی کرتا ہے, کبھی یہ ہے کہ آخرت کی باتیں بھی کرتا ہے, دین کی باتیں بھی کر لیتا ہے. تو وہاں صحابی نے دوسرے کو بتایا کہ یہ تو سوچ لو. اس طرح آپ جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں آپ ہر چیز کو لکھتے ہیں, ہر چیز کو لکھتے ہیں. تو آئندہ آنے والی نسلیں وہ اس کتاب کو پڑھیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں دین ہے, یہ ساری چیزیں سنت ہے, یہ سب کچھ احکام شرعیہ ہے. دونوں باتوں میں تمیز کرو. محمد رسول اللہ سے معلوم کیا کرو کہ پیارے یہ بات جو میں لکھ رہا ہوں یہ سنت ہے, یہ دین ہے, یہ حکم شرعی ہے, یا یہ ہے کہ یہ آپ مذاق کے طور پر فرما رہے ہیں, یا اس کا تعلق دنیا کے عام معاملات سے ہے, یہ دین نہیں ہے. تو دونوں باتوں میں فرق کیا کرو. ہے کہنے والے نے تو یہ کہہ دیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے, فرمایا بھائی کیوں منع کر رہے, اس کو لکھنے دو. خدا کی قسم اس زبان سے جو کچھ بھی نکلتا سارا دین ہی دین ہے. کیوں منع کرتے ہو؟ یہ عام ملا نہیں ہے, عام پیر صاحب نہیں ہے, اور عام آپ کا خطیب نہیں ہے.
اس زبان سے جو کچھ نکلے گا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ بھی یہاں سے نکلتا ہے یہ تو صرف اس کے ظاہر ہونے کی ایک صورت ہے، یہ صرف ایک مظہر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک صرف مظہر ہے، اصل بات وہ خدا کی ہوتی ہے۔ آپ کو لاؤڈ اسپیکر جو کچھ اس وقت بتا رہا لاؤڈ نہیں بتا رہا، میری زبان ہے، میری بات ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک وہ صرف ایک مظہر ہے، بات خدا کی ہوتی ہے۔ فرمایا جانے دو، اس کو لکھنے دو، جو کچھ بھی یہ لکھتا ہے یہ ساری چیزیں دین ہی دین ہے۔ پھر عاشقوں نے اس کو سمجھا بھی تھا، عاشقوں نے اس کو سمجھا بھی تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم لوگوں نے تو تقسیم کیے، یہ میرے استاد بیٹھے ہیں، بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، مولانا مفتی عبدالشکور صاحب بیٹھے ہوئے، یہ بڑے لوگ ہیں، مولویوں نے تو تقسیم کر دیا، یہ سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، یہ جائز ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔ یہ ساری تقسیمیں ہمارے فقہا نے کی لوگوں کی آسانیوں کے لیے کہ لوگ یہ ہے کہ احکام کے مراتب سمجھ لے۔ صحابہ کے ہاں یہ تقسیمات نہیں تھی، صحابہ کے ہاں یہ تقسیمات نہیں تھی۔ فقہا نے غریبوں نے ہم پر تو احسان کر دیا کہ کم از کم لوگ سارے دین پر عمل نہیں کرتے تو بدبختوں کو یہ تو بتا دیا جائے کہ جو نہایت ضروری چیزیں فرض ہے، جو واجب کے درجے میں اور سنت مؤکدہ کے درجے میں، خدا را ان چیزوں کو تو ترک نہ کرو۔ یہ تقسیم فقہا نے دلائل کو دیکھ کر، قرآن و سنت کو دیکھ کر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھ کر انہوں نے تقسیم کی۔ صحابہ کے ہاں یہ تقسیم نہیں تھی، صحابہ کے یہ تقسیم نہیں تھی۔ یہ چھوٹی سنت، یہ بڑی سنت، یہ مباح، یہ مستحب، یہ فرض، یہ سنت مؤکدہ، یہ سنت غیر مؤکدہ، یہ واجب، نہیں 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 نہیں، یہ تقسیم نہیں تھی۔ جیسے آپ بیٹھ رہے ہیں، بیٹھتے ہوئے آپ کو صحابہ دیکھ رہے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں یہ بھی سنت ہے۔ آپ اٹھ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی سنت ہے، سینے سے لگائیں گے۔ آپ لیٹ رہے ہیں، وہ بھی سنت ہے، اور جب بیدار ہو رہے ہیں وہ بھی سنت ہے، ایک ایک چیز سنت ہے۔ نماز آپ پڑھا رہے ہیں، جوتے مبارک آپ نے پہنے ہوئے ہیں، اور نماز کے دوران جبریل نے آ کر کے فاتانی، جبریل میرے پاس آ گئے، فاخبرنی ان فیہما قذرا، کہ آپ کی جوتیوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا، پیارے جوتے مبارک نکال دو، اس لیے کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور جوتے پر گندگی لگی ہوئی ہے، اس کا علم آپ کو نہیں ہوا، آپ نے نماز کے دوران فوراً جوتا اپنا نکال دیا۔ دوسرے صحابہ تھے جنہوں نے جوتے پہنے ہوئے تھے، ان کے جوتے پاک تھے، ان کے لیے نکالنے کا حکم نہیں تھا، ان کے لیے اجازت تھی، وہ جوتے نہ نکالتے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے نکال کر کے پھینک دیے نماز میں، سب نے نماز میں فوراً اپنے جوتے نکال، یہ انتظار نہیں کیا کہ آپ نماز ختم کریں گے، نماز ختم کرنے کے بعد آپ سے پوچھیں گے آپ نے جوتے کیوں پھینک دیے، یہ سنت مؤکدہ ہے یا سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کی پابندی کریں گے تو کیا ثواب ہوگا، پابندی نہیں کریں گے تو کتنا گناہ ہوگا، کتنا بڑا جرم ہے، چھوٹا جرم ہے، نہ 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 نہ۔ جیسے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالے مبارک کو نکال کر کے پھینک دیا تو فوراً صحابہ نے بھی شروع کر دیا دڑا دڑ۔ ان کے جوتے پاک تھے، ان کے لیے نکالنے کا حکم نہیں تھا، ان کے لیے اجازت تھی، لیکن کائنات کے تاج کو، نبیوں کے تاج کو اور خدا کے لاڈلے کو انہوں نے دیکھا، جیسے انہوں نے دیکھا کہ آپ نے جوتے پھینک دیے، دڑا دڑ انہوں نے جوتے پھینک دیے، آپ نے نماز ختم کر دیے۔ فرمایا نماز کے بعد کہ بھائی ما حملکم علی القائکم نعالکم، تمہیں کیا ہو گیا، تم نے اپنے جوتیوں کو نکال کر کے پھینک دیا، ڈز شروع ہو گئے۔ مجھے تو آ کر کے جبریل نے بتایا، صحابہ نے کہا پیارے جبریل تو آپ ہی کے پاس آتا ہے، ہمارے پاس تو نہیں آتا، انہوں نے آ کر آپ کو تو بتا دیا، ٹھیک ہے ہمارے جوتے پاک تھے لیکن ہم نے یہی سمجھا کہ یہ سنت ہے، جو کچھ آپ کریں گے وہ سنت ہی سنت، دین ہی دین ہے، ہم نے بھی پھینک دی۔ ما حملکم علی القائکم نعالکم، کس چیز نے تمہیں برانگیختہ کیا، تمہاری کیا مجبوری تھی، کیوں جوتے نکال کر کے؟ انہوں نے کہا پیارے آپ کو دیکھیں اور پھر یہ کہ ہم اس پر عمل نہ کریں۔ ہے میں نے ترغیب و ترہیب کے اندر واقعہ پڑھا ہے، اللہ منذری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جہاں صحابہ کی جماعت جا رہی تھی، صحابہ کی جماعت جا رہی ہے، جاتے جاتے ایک جگہ پر جا کر کے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ایک راستے سے ایک طرف ہو گئے، راستے سے ایک طرف سامنے کچھ پتھر تھے، راستے سے ایک طرف ہو گئے، ایک طرف ہو کر کے جا کر کے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ جس طریقے پر آدمی پیشاب کی حالت میں بیٹھ جاتا ہے، چھوٹے پیشاب کے لیے ایسی کیفیت بنا دی، ایسی شکل بنا دی، ایسی حیت اپنی بنا دی، وہاں بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے لیے، اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر اٹھے اور اٹھ کر کے آ کر کے صحابہ کے قافلے کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ مل گئے۔ صحابہ نے کہا کہ پیارے ہم نے تو حضرت ابن عمر سے کہہ رہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ
ہم سے جدا ہو گئے، راستے سے جدا ہو گئے، ادھر جا کر کے آپ نے ایسی ہیئت بنائی جیسے آدمی پیشاب کی حالت میں بیٹھ جاتا، اس طرح آپ بیٹھ گئے۔ آپ نے تو پیشاب نہیں کیا، اس لیے کہ آدمی جب پیشاب کرتا ہے تو اس کے بعد استنجا خشک کرتے ہوئے تو آدمی اس کو کچھ دور والے کچھ تو دیکھ لیتے ہیں، آپ نے استنجا بھی خشک نہیں کیا، پیشاب کیا ہی نہیں۔ بات کیا تھی کہ راستے سے اچانک آپ ایک طرف ہو گئے، جا کر کے ادھر آپ بیٹھ گئے۔ ہے ارے مسلمانوں بات ذرا سن لینا، واہ واہ عاشق رسول ایسے ہوتے، عاشق رسول خدا کی قسم ایسے ہوتے۔ کہنے لگے بھائی آپ کو عجیب بات بتا دوں، آج سے کئی سال پہلے ہمارا قافلہ یہاں سے گزرا تھا اور جہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ہم بھی ان کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیادت فرما رہے تھے۔ میں نے دیکھا اور آج تک مجھے وہ جگہ بھی یاد ہے، آج تک ایک وہ پتھر بھی مجھے یاد ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہو گئے۔ آپ کو تو پیشاب کی نوبت آ گئی تھی اور حاجت پیش آ گئی تھی، آپ جا کر کے وہاں پر بیٹھ گئے، لیکن آج مجھے پیشاب تو نہیں لگا تھا، اس جگہ سے ہمارا گزر ہو گیا۔ میں نے کہا یار کی نقل تو اتار دوں، یہ بھی میری مغفرت کے لیے بڑی بات ہوگی۔ ہے یار کی نقل تو اتارے۔ ہمارے تبلیغی بھائی غریب کہتے بھائی ہم تو وہ چیز تو ہو بہو نہیں کر سکتے، اس طریقے پر دین پر عمل نہیں کر سکتے، ہو بہو اور ایک ایک چیز کو صحابہ کی طرح ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، لیکن نقل اتارتے ہیں، نقل اتار۔ اللہ ہمیں ناقل بنا دے تب بھی بڑی بات ہے، اگر ہم نقل کرنے والے بن جائیں تب بھی بڑی بات ہے۔ میرے استاد نے بڑی اچھی بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ منظور بھائی دیکھو ہم لوگ مولوی اصل مولوی نہیں ہے، فوٹو اسٹیٹ مولوی ہے، صرف سفید ٹوپی رکھی ہے، سفید رومال رکھا ہے، سفید کپڑے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ اوپر کا دین ہے۔ مولوی صاحب کی تقریر بھی رٹی ہوئی ہوتی ہے۔ مصیبت تو یہ ہو گئی، مولوی کی تقریر بھی رٹی ہوئی ہے تو کیا لوگوں کی دلوں پر اس کا اثر کیا ہوگا؟ بس وہ طوطے کی طرح ٹو 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 کر کے بس لوگوں نے بھی سن لیا، مولوی صاحب نے بھی سنایا، ہم سناتے رہیں گے، آپ سنتے رہیں گے، مولوی بھی قبر میں بغیر عمل کے جائے گا اور مقتدی بھی اسی طرح جائیں گے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کی، کہنے لگے سناتے سناتے ہماری زندگی بھی گزر گئی، سنتے سنتے آپ کی بھی زندگی گزر گئی، آپ بھی اسی طرح قبر میں جائیں گے بغیر عمل کے، ہم بھی جائیں گے ایسے۔ ہے میرے بھائی، مردہ بدست زندہ، المیت فی ید الغسالین یا فی ید الغسال، میت وہ بس نہلانے والوں کے ہاتھ میں، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ آدمی کی روح جب نکل جاتی ہے تو ان کی مرضی ہوتی ہے، دائیں کروٹ پر اس کو یہ ہے کہ لٹا کر کے اس کو یہ ہے کہ نہلائیں، یا بائیں کروٹ پر لٹا کر کے اس کو نہلائیں، اس غریب کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھی کھینچ کر کے آپ کے سامنے لا کر کے ہمیں بٹھا دیتے، ورنہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو کچھ سنائیں۔ فارسی والا کہتا ہے او خیشتن گمراست کرا رہبری کنت، جو خود تباہ ہوئے دوسروں کی کیا رہنمائی کرے گا۔ اس لیے میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اور آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہہ رہا ہوں، خدارا عاشق رسول صرف الفاظ کی حد تک نہ بنو، عاشق رسول یہ ہے کہ صرف تقریر کے حد تک نہ بنو، خدارا اللہ کے بندو اس آواز کو اپنے دلوں کے اندر اتار دو۔ اللہ کے بندو یہ صرف زبان تک نہ رہے، یہ صرف قانون تک یہ مسئلہ نہ رہے، ہاں اس کو دل کے اندر اتار دو۔ بات جب دل میں اترے گی، جب دل تیرا بھی جلے گا میرا بھی دل جلے گا، اور جب یہ سوزش میرے دل کے اندر بھی پیدا ہوگی اور آپ کے دل کے اندر یہ سوزش پیدا ہوگی، پھر دیکھو کہ کائنات کے حالات وہ تبدیل ہو جاتے یا نہیں ہوتے۔ نہیں، آج مولوی یہ تبدیلی نہیں لا سکتا، آج کا مولوی اور صوفی انقلاب نہیں لا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صوفی بھی نہیں رہا اور وہ یہ ہے کہ مولوی بھی نہ رہے۔ مجھے بات پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ گئی، الفتح الربانی میں نے پڑھا ہے، آج سے کئی سال پہلے، 445 کی بات ہے، 445 کی بات ہے، 445 میں جب پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مرید جب سامنے بیٹھتے ہیں، کہتے بھائی تم تو مسلمان بن کر کے میرے سامنے آ گئے ہو، صوفی بن گئے ہو، لیکن تمہاری پیشانیوں پہ مجھے کلمہ کفر لکھا ہوا نظر آتا۔ ارے نوجوانوں، آج تو پیر صاحب کو ماننے والے تو مولوی صاحب صرف اس کے نام پہ حلوہ تو کھاتا ہے، پیر بڑا سخت ہے، بہت سخت قسم کا پیر ہے۔ پیر کہتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بے ایمان ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سفیان ثوری، اوزاعی، پوری دنیا یہ کہتی ہے جو نماز نہیں پڑھتا
لیکن اس کو احساس ہے، اس کو ندامت ہے، اس کو پشیمانی ہے، اور اس کو یہ ہے کہ یہ احساس ہے کہ میری عملی کوتاہی میں نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دے۔ یہ آدمی مسلمان ہے لیکن فاسق مسلمان ہے، اور ٹھگ مسلمان ہے، فراڈی مسلمان ہے، لیکن ہے مسلمان، مرے گا مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا۔ پیر صاحب کہتے ہیں یہ سارے باتیں مولویوں کے، پیر صاحب کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ پکا اسپیشل کافر ہے، اس میں اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ لوگ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ میں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوا، میں ہوش حواس میں جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ پیر صاحب کہتا ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، کہاں ہے پیر صاحب کو ماننے والے؟ پیر صاحب کی صرف ایک چیز مجھے پسند ہے، اس کے نام پہ میں حلوہ کھاتا ہوں، یہ مجھے پسند ہے، باقی نہیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ جو نماز، میں عرض کر رہا ہوں باقی ہمارے فقہا، محدثین، علماء متقدمین متاخرین رعایت کرتے ہیں، وہ کچھ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آدمی یوں سمجھے کہ ہے مسلمان لیکن یہ کہ کمزور ایمان والا ہے مسلمان، مرے گا تو مسلمانوں کی قبرستان میں اس کو دفن کریں گے۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا پکا اسپیشل کافر ہے، اس میں اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں ہے، نکاح اس کا ٹوٹ گیا، بچے جو اس کے پیدا ہوں گے وہ 2 نمبر کے ہوں گے، وہ حرامی ہوں گے، وہ حلالی اولاد نہیں ہے۔ حوالہ میں آپ کو دے دوں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، پیر صاحب کی کتابیں بھی موجود ہے اور ملتی بھی ہے۔ پیر صاحب کہتا کہ ایسا آدمی جب مرے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، ایسا آدمی جب نماز نہیں پڑھتا، پیر صاحب کہتا ہے کہ جب وہ حج کرتا ہے حج بھی قابل قبول نہیں ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے، کافر کی کیا زکوٰۃ قابل قبول ہوگی، کافر کا حج کیا قبول ہوگا؟ ہے آج سے کئی سال پہلے 445-46 کی بات بتا رہا ہوں، اپنے بیٹے کو بھی کہہ رہا کہ بیٹا مسلمان بن کر کے میری مجلس میں آیا کرو، مریدوں سے کہتا کہ مریدوں مسلمان بن کر کے میری مجلس میں آیا کرو، مریدوں سے کہتا کہ مریدوں تمہارے پیشانیوں پہ کلمہ کفر مجھے لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آنکھیں دی ہے، ایسی بصیرت دی ہے۔ مجھے کسی نے، میں نواب شاہ گیا تھا، وہاں ایک آدمی نے، بہت بڑے افسر ہے، اس نے یہ واقعہ مجھے بتایا، رو رو کر کے مجھے واقعہ بتایا، کہنے لگے مولوی منظور آپ کو عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ میں نے کہا یار سناؤ کیا واقعہ ہے؟ کہنے لگے آپ کو باور نہیں ہوگا لیکن خدا کی قسم یہ واقعہ میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا۔ میں نے کہا یار کچھ تو بتا دے، سندھی تھے، میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے یار آپ کو عجیب بات بتا دوں، عصر کی نماز تھی اور ہم لوگ آ کر کے پیچھے کھڑے ہو گئے، مکبر نے اقامت کہی اور تکبیر کہی، اس کے بعد حضرت نماز پڑھا رہے تھے، مولانا عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ، ابھی انتقال ہو گئے، نماز پڑھانے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ اکبر، فوراً ہاتھ گر گئے، ہاتھ اٹھ نہیں سکتے، فوراً گر گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ کہنے لگے حیران ہو گئے، فرمایا بھائی ادا تمام بھی ہی رہو، آؤں وضو کرے چاہتا تو کھڑے رہو، بیٹھے رہو، یہاں پر کھڑے رہو، میں وضو بنا کر کے آتا ہوں۔ حیران ہو گئے کہ پیر صاحب بغیر وضو کے گئے اور وہاں سے وضو بنا کر کے آ گئے اور پھر نماز پڑھایا ہمیں۔ نماز کے بعد فرمایا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں نے پڑھائی تھی، ظہر کی نماز کے بعد مجھے کچھ تکلیف تھی اور پیٹ میں کچھ گڑبڑ تھی، میں نے اپنے طور پر اپنی دانش کے مطابق سمجھا میرا وضو برقرار ہے، وضو نہیں ٹوٹا ہے، لیکن انسان ہے ہو جاتا ہے لا علمی میں، شاید میرا وضو ٹوٹ گیا مجھے پتا نہیں چلا، لیکن جیسے میں نے ہاتھ اٹھایا آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے تکبیر تحریمہ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں کی حرکت ختم کر دی، ہاتھوں میں طاقت بھی نہیں تھی۔ یہ ساری رہنمائیاں خصوصی اللہ والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ تیری نمازیں تو ہمیشہ بڑی اچھی اچھی نماز ہوتی ہیں، میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ آپ کی کوئی نماز بغیر وضو کے ہو، فوراً ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ کی طاقت بھی ختم ہو گئی، لیکن میرے جیسے مولوی بغیر وضو کے پڑھائے بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ جن کا خصوصی تعلق ہوتا ہے انہی کے لیے رہنمائی ہوتی ہے، جن کے ساتھ حق تعالی شانوں کا خصوصی تعلق ہے اور جو خدا کے قریب ہے، اس لیے فرمایا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ پیارے جب آپ کنکریاں پھینک رہے تھے تو آپ نہیں پھینک رہے تھے، ہاتھ تو آپ کا تھا محمد رسول اللہ، لیکن اس ہاتھ میں طاقت ہماری تھی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ آپ نے ان کو قتل نہیں کیا، دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا آپ نے قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلهم، اللہ نے ان کو قتل کیا۔ حالانکہ صحابہ مار رہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی دستے مبارک سے ان کو لٹا رہا ہے اور ان کو یہ کہ قتل کر رہا ہے، جہنم واصل کر رہا ہے، لیکن فرمایا نہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، آپ نے نہیں مارا، خدا نے ان کو مار دیا۔ ہے ہاتھ محمد رسول اللہ کا ہوتا ہے، لیکن اس میں خصوصی طاقت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ کا ہاتھ بھی اٹھتا ہے خدا کی اجازت سے، خدا کی خصوصی حکم سے، آنکھیں جو دیکھتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے، بس خصوصی نگاہ ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا اس لیے آپ نے فرمایا بھائی لکھا کرو جو کچھ اس زبان سے نکلے گا، چاہے میں بیٹھ رہا ہوں وہ بھی سنت ہے، کچھ کہہ رہا ہوں وہ بھی سنت ہے، لیٹ رہا ہوں وہ بھی سنت ہے۔ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سو کر کے آرام فرما رہے، آرام فرمانے کے بعد پھر اٹھتے، آنکھیں بند ہو گئی، پھر اٹھ کر کے نماز پڑھ رہے۔ اما فرماتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیارے آپ سو گئے، آپ نے آرام فرمایا، آرام فرمانے کے بعد پھر اٹھ کر کے آپ نماز پڑھ رہے۔ آدمی جب آنکھیں بند ہو جاتی ہے، آنکھیں لگ جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہے بڑا پیارا جواب دیا عائشہ، تنام عینای ولا ینام قلبی، تنام عینای ولا ینام قلبی، عائشہ میری آنکھیں تو نہیں سوتا، نبی کی آنکھیں تو سوتی ہے، نبی کا دل کبھی نہیں سوتا۔ میں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں پڑھا ہے، بچپن سے والد ان کو لکھوا رہے ہیں، چھوٹا بچہ اللہ 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 اللہ، 3 سال 4 سال کے بچوں کو لکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ ایک کاپی لے کر کے اس کو دے دو اور قلم بھی اس کو لے کر کے دے دو، قلم اس کے ہاتھ میں پکڑا دو، پیارے لکھ دو، اس سے لکھوا دو اللہ 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 اللہ۔ آج کئی ہزار مرتبہ آپ نے لکھوایا، کل بھی لکھوایا، پرسوں بھی لکھوایا، ترسوں بھی لکھوایا، اس کے بعد بھی لکھوایا، بچوں کا مشغلہ یہ ہو اللہ 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 اللہ، ہزاروں مرتبہ وہ لکھتا رہے۔ جو بچہ اس ماحول کے اندر جب اس کی آنکھیں کھلیں گی، اس ماحول کے اندر وہ تربیت پائے گا تو پھر وہ اٹھے گا، تب بھی اللہ اللہ۔ صوفیہ اللہ اللہ کرتے 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 جب صوفیہ کی آنکھیں بند ہوتی ہے، آنکھیں بند ہونے کے بعد پھر ایک سانس آتا ہے اللہ، اندر چلا جاتا ہے تب بھی اللہ، دوسرا سانس لیتے ہیں پھر اللہ، پھر سانس اندر، پھر یہ ہے کہ اللہ، اس طرح ان کا پریکٹس ہو جاتا ہے کہ اللہ 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 اللہ، بس طبیعت ان کی بن جاتی ہے۔ آپ فرماتے کہ عائشہ تنام عینایا، آنکھیں تو سو جاتی ہے لیکن ولا ینام قلبی، دل نبی کا کبھی نہیں سوتا۔ اگر بیدار ہے کان یذکر اللہ فی کل حیانی، نبی ہمیشہ ذکر کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں جب قضاء حاجت کے لیے آدمی چلا جاتا ہے تو وہاں پر زبان سے ذکر کرنے کی اجازت نہیں، وہاں نبی کو بھی اجازت نہیں ہے زبان سے ذکر کرنے کی، لیکن پھر بھی دل کے اندر استحضار رہتا ہے، دل کے اندر استحضار، وہاں پر بھی دل میں ذکر ہوتا ہے کہ خدا سے کسی بھی صورت میں یوں سمجھے کہ غفلت نہیں، ہمیشہ اللہ کے ساتھ تعلق، استحضار پھر بھی، ذکر قلبی پھر بھی جاری رہتا۔ آج میرا اور آپ کا مسئلہ ہے میرے بھائی، ارے بھائی عاشق رسولو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکا اور سچا عاشق بنا دے، اللہ تعالیٰ پکا اور سچا عاشق بنا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تمہارے دماغ کے اندر بھوسے ہوئے، دماغ تمہارا خراب ہے، اس طرح آسانی سے جنت میں جاؤ گے۔ آج مولوی بھی سمجھتا ہے کہ جنت مجھے آسانی سے مل جائے گی، جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ خبردار 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 خبردار، اس طرح جنت نہیں ملے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء۔ آج اگر صوفی صاحب، آج کا مولوی صاحب، آج کا تبلیغی صاحب، آج کا حافظ صاحب، آج کا قاری صاحب، دیندار طبقہ، خدا کی قسم کما حق ہو، اگر دیندار بن جاؤ تو ایک پھونک اگر اسلام آباد کی طرف آپ رخ کر کے بھی اس طرح کرو گے تو سب کچھ انقلاب آ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج کا مولوی کسی کو پریشان نہیں کر سکتا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکا اور سچا عاشق بنا دے۔ تو حضرت ابن عمر کی بات آپ سے عرض کر رہا تھا، جاتے جاتے کہنے لگے، صحابہ نے عرض کیا کہ پیارے آپ کو تو پیشاب لگا ہوا نہیں تھا،
آپ راستے سے ایک طرف ہو گئے، جا کر کے آپ نے ایسی ہیئت بنا دی اور ایسی شکل بنا دی، حالانکہ آپ کو استنجا خوش کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ کہنے لگے بھائی یہاں سے کئی سال پہلے گزر ہوا تھا، میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہماری جماعت کی قیادت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، آج یہیں سے گزر ہو گیا، مجھے پیشاب تو نہیں لگا تھا، لیکن میں نے کہا یار کی تو کم از کم نقل تو اتار دوں، شاید اللہ تعالیٰ اسی سے مغفرت فرما دے۔ بڑے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے۔ آپ کا اٹھنا بھی سنت، آپ کا بیٹھنا بھی سنت، سفر بھی سنت، حضر بھی سنت، فقر و فاقہ کی حالت یہ بھی آپ کی سنت ہے، جو کہ روٹی پر گزارا کرنا یہ بھی سنت ہے، پتوں پر گزارا کرنا بھی سنت ہے، اور میدان جہاد کے اندر دانت مبارک شہید کرانا یہ بھی آپ کی سنت ہے، پیٹ پر پتھر باندھنا یہ بھی آپ کی سنت ہے۔ آج ہم نے سنتوں کی ایسی تقسیم کر دی ہے، ساری سنتیں چھوڑ دیے، ایک سنت مجھے پسند ہے۔ وہ کون سی سنت مجھے پسند ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب الحلوہ، محمد رسول اللہ حلوہ کو پسند کرتے تھے، یہ ایک سنت مجھے پسند ہے۔ اور مولوی صاحب سے کسی نے کہا کہ کہنے لگا قرآن میں ایک آیت آگئی مجھے بہت پسند ہے، کون سی آیت آپ کو پسند ہے؟ کہنے لگے کولو واشربو، خوب کھاؤ خوب پیو اور مزے اڑاؤ۔ اس نے کہا آگے تو کہا قرآن نے والا تسرفو، اس طرح عیاشیاں بھی نہ کر دو، اور اسراف سے بھی قرآن نے منع کیا۔ تو مولوی صاحب غصے میں آگے کہنے لگے سارے قرآن پر تیرا باپ عمل کر سکتا ہے، میں جتنے پر عمل کر سکتا ہوں وہ پہلے والا مجھے پسند ہے، والا تسرفو پر میں عمل نہیں کروں گا، اس پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ ہے صحابہ کی جماعت ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے وڈیرے بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ بیٹھے ہوئے، علماء اور طلباء، آپ سے کہہ رہا ہوں میں ایسا آدمی میرے لگام نہیں ہے، بات صاف سی آپ کو بتا رہا ہوں، پہاڑی بلوچ ہوں، ہاں جو کچھ ہونا ہے ہو، سوسائٹیوں میں بھی جاتا ہوں، جو میرے دل میں ہوتا ہے وہی کہہ دیتا ہوں، ہاں کوئی کسی طرح۔ آج ملا خراب ہو گیا، خدا کی قسم ملا آج خراب ہو گیا، آج ملا اپنی قدر کو نہیں جانتا، آج آپ کو نہیں جانتا، تو قرآن کہتا ہے جیسے تو اپنی نگاہ میں تو اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا میں بھی تجھے ذلیل کر دوں گا، جا۔ ہاں آج اپنے آپ کو پہچان لو، آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، دین کی قدر نہیں کریں گے۔ مولوی صاحب 6666 آیتیں، 700 صفحات کا کلام، اتنا ضخیم کلام، بتا دو کس وزیر اعظم اور کون سا یہ ہے کہ ملک کے صدر کو یہ سعادت نصیب ہے؟ یہ خدا کی تقسیم ہے، اللہ نے آپ کو دیا ان کو نہیں دیا تو آپ کر کیا سکتے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے، دینے پر آ جائے جو اپنے ناک صاف بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور ناک بھی دیکھو ایسے، اور قمیص کے بٹن اور قمیص پھٹی ہوئی ہے، دیکھو دائیں طرف کی جوتے بائیں طرف میں لگا دیتے، بائیں طرف کی جوتے دائیں طرف میں لگا لیتے۔ خدا زور ہی اس کو حافظ قرآن بناتا ہے، اللہ تعالیٰ بزور، اللہ تعالیٰ اس کو جبرن یوں سمجھے کہ قاری قرآن بناتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو بھر دیا، قرآن سے اللہ نے احادیث سے اس کے سینے کو بھر دیا۔ یہ خدا کا دین ہے، دینے پر آئے تو اس طریقے پر دیتا ہے، نہ دینے پر آ جائے تو اسلام آباد والوں کو بھی محروم کرتا ہے، ان کو چند صورتیں بھی یاد نہیں۔ میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ یہ آپ کا بھی تقسیم نہیں، آپ کا بھی کمال نہیں، میری بھی تقسیم نہیں ہے، میرا بھی کمال نہیں ہے، یہ خدا کا دین ہے، اپنی قسمت پہ نازان ہو۔ آج ملا کو اگر مرغے تکے مکے نہیں ملتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بات صاف آپ کو بتا رہا ہوں، آج ملا صاحب کو مرغے تکے اگر کچھ نہیں مل رہے تو کہتے ہیں بڑا مسئلہ ہو گیا، میں نے یہ کیوں پڑھا، میری کار نہیں ہے، میری کوٹھی نہیں ہے، وہ فلانا نہیں ہے، فلانا نہیں ہے۔ ارے تو تباہ ہو، تجھے کس نے بتایا کہ تو قرآن حفظ کر لے تو تجھے کار ملے گی؟ تجھے کس نے بتایا کہ تو قرآن حفظ کر لے، مولوی بن لے، تجھے کوٹھی مل جائے گی اور تو افیسر بنے گا؟ اگر تجھے مال کمانا تھا یہ راستہ اختیار کیوں کیا آپ نے؟ یہ کانٹے دار راستہ ہے، یہ خاردار راستہ ہے، اس راستے کے اندر یہ چیزیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھوک سے نہیں مارتا، اپنی قدر پہچان لو۔ دوسرے حضرات ناراض نہ ہو، یہاں کچھ سفید ٹوپی والے مولوی مجھے نظر آ رہے ہیں، اس لیے میں نے اس طرف ہی ہے کہ اپنے مشین گن پھیر دی ہے۔ اپنے آپ کو پہچان لو، اپنے آپ کو پہچان لو۔ ہاں آپ اپنی قدر جب نہیں کریں گے تو پھر کون آپ کی قدر کرے گا؟ میں بات آپ سے عرض کر رہا تھا، صحابہ کی جماعت گئی ہوئی ہے، غریب لوگ پھٹے پرانے کپڑے، ہے بڑے بڑے وڈیرے سرمایہ دار لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اور ایک صحابی صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ ہاتھ سے گر جاتا ہے، اس کو اٹھا کر کے پھر لے لیتا ہے۔ دوسرا صحابی
کن آنکھوں سے اشارہ کرتا ہے، یار کیا کرتے ہو، آپ نے رسوا کر دیا. اتنے بڑے بڑے وڈیرے بڑے بڑے مالدار لوگ بیٹھے ہوئے کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھوکے ہیں، ان کو کھانا نہیں ملا، کبھی انہوں نے اچھا طعام اور اچھا کھانا دیکھا ہی نہیں ہے، ایک لقمہ ہاتھ سے گرا اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اس کو بھی انہوں نے زمین سے اٹھایا. یہ وڈیرے کیا کہیں گے، سرمایہ دار کیا کہیں گے، مالدار کیا کہیں گے، ہماری بدنامی ہوگی، مسلمانوں کی بدنامی ہوگی، صحابہ کی بدنامی ہوگی، محمد رسول اللہ کی بدنامی. ارے مولوی صاحب جواب ذرا سن لینا، مولوی صاحب ذرا جواب سن لینا. کہنے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء السفہاء، جانے دو ان بے وقوفوں کو، اگر یہ مجھ پر مذاق کرتے تو جائیں جہنم میں محمد رسول اللہ کی سنت کو کبھی ترک نہیں کروں گا. یہ سنت رسول ہے. اترک سنت حبیبی لہؤلاء السفہاء لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی وجہ سے آج عاشق رسول دیوبندی بھی عاشق رسول، بریلوی بھی عاشق رسول، غیر مقلد بھی عاشق رسول، جماعت اسلامی والے بھی عاشق رسول، فلانا عاشق رسول، فلانا عاشق رسول، فلانا عاشق رسول، فلانا عاشق رسول. ارے نوجوان، یہ مولوی کی تقریر آپ کو کام نہیں دے گی. عاشق رسول بنتے ہو تو 8 آنے کا بلیڈ لے کر کے اس کو صاف کر کے گٹر کے اندر پھینکنا، یہ عشق رسول ہی کی نشانی ہے اور عشق رسول ہی کی علامت ہے. کیا منہ دکھائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کس طرح آپ کے سامنے پیش ہوں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے اور 1.25 لاکھ انبیاء کا مجمع ہوگا، جہاں پر لاکھوں اور کروڑوں غوث، ابدال، کتب، شہداء، صالحین، بزرگان دین، حفاظ، علماء دین اور مفتیان اعظام، مفسرین، محدثین، پوری دنیا ہوگی. جنت کے بڑے بڑے ممبر ہوں گے اور حق تعالی شانوں کی زیارت بھی ہوگی. پھر میں اس شکل میں جاؤں گا کہ 8 آنے کا بلیڈ لے کر کے میں نے اس کو صاف کر کے میں نے کٹر میں پھینکا تھا. اور مولوی بھی تباہ ہے. میں ان مولویوں سے بھی کہوں گا کہ لوگوں سے لیتے بھی ہو، محمد رسول اللہ کے نام پہ بھی کھاتے، خدا کے نام پہ بھی کھاتے، ان کو بدعات کے اندر مبتلا کر کے جہنم ان کو دھکیلتے. یہ نمک حرامی اگر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کھاؤ بھی ان غریبوں کا، وہ پسینہ اپنا بہائیں، سب کچھ محنت مزدوری وہ کریں اور لا کر کے آپ کو دے دیں، اور آپ ایسے لگے ہوئے کہ مسجد کے دروازے سے سیدھا آپ جا بھی نہیں سکتے اور سوزگی آپ کو اٹھا بھی نہیں سکتا، اور اس طریقے پر کھا کھا کر کے پھر بھی لوگوں کو بدعات کے اندر مبتلا کر کے لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیل رہے. یہ ایمان کے بھیڑی ہے، ایمان کے بھیڑی ہے ایمان کی بھیڑی ہے. بدعات، خرافات، بے دینی کے اندر لوگوں کو مبتلا کر کے اپنے عاقبت تباہ. ویسے کہہ دو تمہارے جہنم کو بھر دیا جائے گا، کیوں لوگوں کو بدعات کے اندر مبتلا کرتے ہو؟ اور اصل سنت سے اور دین سے لوگوں کو ہٹا کر کے اس طریقے پر آپ نے لوگوں کو گمراہ کر دیا. لیٹیں دیکھو، فلاں صورت دیکھو، فلاں صورت. عشق رسول میں بتا رہا ہوں، یہ میرے استاد مولانا یاسین صاحب، اگر یہ آ رہا ہے اور اعلان ہو رہا ہے کہ مولانا یاسین صاحب آ رہا ہے اور آپ لوگ جوتے لے کر کے کھڑے ہو جائے استقبال کے لیے، اہلاً و سہلاً مرحباً بالشیخ یا محمد یاسین، شیخ یاسین آ رہا ہے، اور جوتے اس کو دکھا دو کہ جی آپ کے استقبال کے لیے. اگر یاسین کوئی بلوچ کا بچہ ہوگا تو ایسے نہیں چھوڑے گا آپ کو، یا خود مرے گا یا تمہارا کام کرے گا کہ جوتوں سے اس کا استقبال کر رہے. آج نال دیکھو ہر جگہ پر جوتے کے نشان. اور یہ بھی ہے کہ ہمارے صلاۃ و سلام کی مجلس میں محمد رسول اللہ تشریف فرمائے. مولوی صاحب جب تقریر کرتا ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، جلسے میں بھی آتے، جلوس میں بھی آتے. یہ سارے جلوس میں محمد رسول اللہ آ رہے اور آپ جوتے لے کر کے استقبال کے لیے کھڑے. دیکھو مولوی جب پاگل ہوتا ہے تو اس طرح پاگل ہوتا ہے، اس کا پاگل پن عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا. مولوی جب بگڑ جاتا ہے نا تو وہ اور بالکل خراب ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. اس طریقے پر لوگوں کو گمراہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں مسلمانوں، حقیقت کو پہچان لو. اصل دین کو سنت اور بدعت میں تمیز کرنے کی کوشش کرو. مسئلہ مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے. سنت ہر جگہ، یہاں بھی وہی سنت ہے. سعودیہ میں جاؤ گے وہی سنت ہے، دبئی میں جاؤ گے سنت اسی طرح اس پر عمل کیا جائے گا، مصر میں جاؤ گے، لیبیا میں جاؤ گے سنت اسی طریقے پر ہے. ہندوستان اور پاکستان جہاں بھی جاؤ سنت ایک ہی ہے. سنت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. سنت پر عمل کرنے والا چاہے منظور ہوگا اسی طرح عمل کرے گا، میرا بھائی عمل کرے گا اسی طرح عمل کرے گا، مولانا یاسین عمل کرے گا اسی طرح عمل کرے گا. بدعت نہ سر نہ دم نہ پچھت نہ سر، کچھ بھی پتہ نہیں ہے. بدعت کی حالت یہ ہے. اب آج آپ کو بتا رہا ہوں، دعوت فکر آپ کو دے رہا ہوں.
اس مسجد میں قریب والے میں سنو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. یہاں یہ ہوگا اذان سے پہلے. اگلی والی مسجد میں جا کر کے دیکھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا اکرم خلق اللہ. یہ دو. تیسری مسجد میں جاؤ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. چوتھی مسجد میں جاؤ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. پانچویں میں جاؤ یا نور من نور اللہ. یہ سنت ہے جی، یہ سنت ہے. یہاں اس کی کیفیت اور ہے، ادھر اس کی کیفیت اور ہے، ادھر اس کی کیفیت اور ہے، ادھر اس کی کیفیت اور ہے. پھر مولوی صاحب سے پتہ کرو، یہاں والے سے جو اس طریقہ پر پڑھتا ہے اس سے پتہ کرو اس کی حیثیت کیا ہے، کہ مستحب ہے. اگلے والے سے جا کر پتہ کرو، کہے گا سنت ہے. اگلے والے سے جا کر کے پتہ کرو کیا ہے، جائز ہے. اگلے والے سے جا کر کے پتہ کرو، کہے گا واجب ہے. اگلے والے سے جا کر کے پتہ کرو، وہ کہے گا کہہ دیا جائے تو بہت افضل ہے، نہ کہے تو کوئی بڑی گل ہی نہیں ہے. یہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ بشرطے کہ ان کو میٹنگ کرنے نہ دو، ایک دوسرے سے بات نہ کرے، ہر ایک کی بات الگ ہوگی. یہ جھوٹ کی پہچان ہے، یہ خرافات ہے، یہ دین کے اندر بدعات ہے، یہ سب کچھ بکواسات ہے. اور ان دوسروں کو دیکھا ہے آپ نے، یہی آپ کو سنت اور بدعت کی پہچان آپ کو بتا رہا ہوں. دال میں کالا کالا ہوتا ہے، یہ سارا چکر. اور پھر یہ سنت ایسی ہے کہ عام دنوں کے اندر اور رمضان میں پورا دن روزہ ہوتا ہے. جیسے دیکھا سورج غروب ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اس دن رمضان میں کوئی سنت نہیں. بتا دو کسی مسجد کے اندر اگر صلاۃ و سلام ہے، کچھ بھی نہیں ہے. رمضان میں بالکل نہیں. یہ عام دنوں کے اندر. اور بدبخت تجھے کیا ہو گیا، حالانکہ رمضان میں نوافل کو بڑھا کر کے ایک نفل اگر آدمی پڑھ لیتا ہے، اس نفل کا درجہ فرض کا بن جاتا ہے. اور فرض کے ثواب کو اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ 70 گنا عام دنوں کی جو 70 فرض پڑھ لو اور آج رمضان میں ایک فرض پڑھ لو، 70 فرضوں کا ثواب. اب یہ ہے کہ عام دنوں میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہو تو ایک، اور رمضان میں 70. اگر ثواب ہے دین ہے تو رمضان میں کرو نہ تباہ ہو جاؤ. رمضان میں نہیں کرتے. جیسے سورج غروب ہو گیا، سامنے پلیٹ رکھا ہوا ہے، ایک یہ ہے کہ یوں سمجھے کہ پکوڑا لے کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر، دوسرا پکوڑا، پھر اس کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ، پھر تیسرا سموسہ لگا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ چکر ہے. صلاۃ و سلام سب بھول جاتا ہے، کوئی صلاۃ و سلام نہیں ہے رمضان میں. نہیں. پھر صلاۃ و سلام بھی بجلی تک ہے. اگر بجلی ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے تو صلاۃ و سلام ہے، اور جہاں بجلی نہیں ہے لاؤڈ اسپیکر، ادھر صلاۃ و سلام بھی نہیں. اس لیے حضرت بلال صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے تھے، بجلی نہیں تھی، لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، بجلی نہیں تھی، لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے مؤذنین حضرت ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مؤذن، وہ نہیں پڑھتے تھے، بجلی نہیں تھی، لاؤڈ اسپیکر. یہ سب سے پہلے بجلی اور لاؤڈ اسپیکر اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا خان عالی مقام کو دے دیے. سب سے پہلے انہی کو مل گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ابو بکر، ان کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر ہی نہیں تھا، تو آدمی کیسے صلاۃ و سلام پڑھے؟ اللہ اکبر اللہ. عجیب لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں. اور وہ دوسروں کو سنا ہے، وہ دوسروں کو ذرا سن لو. یہ وہ اذان ہے کہ جو وحی کے کلمات ہیں بالکل برابر ایک سان سے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ بالکل ایک لیبل ہے اور بالکل ایک طریقے پر جا رہا ہے. یہ سارے کلمات ایک سان سے بالکل ایک ہی انداز پر. لیکن جہاں آ جاؤ گے مولوی صاحب کا جہاں پر مسئلہ لگے گا، پکچر لگے گا، اس کی اپنی خرافات، تو پتہ چلے گا کہ اس بے ایمان نے خود داخل کر دیا. ادھر پہنچ کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد پھر سن لینا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و غوث المذنبین علی ولی اللہ حجت اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بالفصل. یہ کیا ہے؟ اور بدبخت تجھے گولی لگے کہ آگے پیچھے سب ایک ہی سانس میں، اور ویسی اذان پتہ چلتا ہے کہ خدا کے منتخب کردہ کلمات ہے اور بہترین زبان پہ آ رہے. لیکن یہاں جب آپ اپنے والے اس حصے پہ پہنچتے جو نے جو گند ڈالا ہوا ہے، اس پر پہنچ کر کے جب تک تیرا وضو نہیں ٹوٹے گا تو وہ ادا بھی نہیں ہوگا.
ایک سانس میں ادا کر کے دکھا دو اور اس انداز پر کر کے دکھا دو. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و غوث المذنبین علی ولی اللہ حجت اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بالعرف. یہ بدعت کی پہچان ہے. اور یہاں اس امام بگاڑگاہ میں سنو وہ اس طریقے پر، اگلے والے امام بگاڑگاہ میں جاؤ وہاں پر اشہد ان علی حجت اللہ، بس ختم. تیسرے والے پر جاؤ اشہد ان امیر المومنین علی وصی اللہ وصی رسول اللہ. یہ 3 ہو گئے. ہر امام بگاڑگاہ میں الگ الگ اس کی نوعیت ہوگی. یہ بدعت کی پہچان، یہ بدعت کی پہچان ہے. خدا را اپنے دشمنوں کو پہچان لو، خدا را بے دینوں کو پہچان لو، خدا را صاحب بدعات کو پہچان لو. ان کو کھلا رہے ہو ایسا سنڈا بنا بنا کر کے آپ نے کھائے بھی آپ کا، ہمارے بھائیوں کا خون اور پسینے چوس لے اور پھر یہ کہ ان کو جہنم کی طرف لے جائے. کھائے بھی ہمارے، ہم ان کو کھلائیں. صبح سے لے کر شام تک ایک آدمی 10-10 15-15 بلاک یہاں پہ رکھ کر کے مزدوری کرتا ہے. 100 روپے اگر اس کو مل جاتے ہیں، 150 روپے تو 50 روپے کم از کم مولوی صاحب کو پہنچا دیتا ہے. اگر نہیں پہنچائے گا تو اس کی ایمان کا خطرہ ہے. وہ پہنچا دیتے ضرور. اور آپ بتاؤ سال کے 360 دن ہوتے اور بزرگان دین کتنے گزرے؟ آج ہی ہے کہ جمعرات ہے، فلانا بزرگ پیدا ہوا، مولانا یاسین پیدا ہوا، کل جمعے کو مولانا عبدالشکور صاحب پیدا ہوا، تب بھی میرے لیے کھانا آئے گا. اور پرسوں یہ ہے کہ نیک محمد بزرگ پیدا ہو گیا، تب بھی میرے لیے کھانا آئے گا. ترسوں کوئی اور بزرگ پیدا ہوا، تب بھی میرے لیے کھانا آئے گا. اور اس کے بعد پھر یہ کہ فلانے بزرگ کا انتقال ہو گیا، تب بھی بزرگ تو ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں گزرے. الحمدللہ 360 دن جو سال کے میرے 5 انگلیاں گھی میں ہیں الحمدللہ. ایسا دن نہیں ہوگا کہ ہم خشک روٹی کھائیں. ہمیشہ کوئی بزرگ پیدا ہوا یا کوئی مرا ہے، کوئی پیدا ہوا یا کوئی اللہ کو پیارے ہو گئے، کھائیں گے مزے سے. اس طرح کھا کھا کر کے نہ پھر یہ ہے کہ بدعت کا پتہ ہے، لوگوں کو پھر جہنم کی طرف بلا رہے اور جہنم کی طرف ان کو لے جا رہے. اتنا بڑا نمک حرام کون ہوگا کہ بھائی ان غریبوں کا خون آپ چوس رہے، ان کا پسینہ، اور پھر بھی یہ ہے کہ آپ ان کو جہنم کی طرف لے جائیں. تب بھی ایک بات تھی، آپ ہدایت کی بات ان کو بتاتے، دین کی بات ان کو بتا دیتے، ان کو جہنم کے راستے پر لگا دیے اور کھلا بھی رہے ہیں آپ کو. اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچا اور پکا عاشق رسول بنا دے. آپ کو بتا رہا ہوں خدا کی قسم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے واقعتاً پکے اور سچے عاشق رسول، سچے عاشق رسول. ہائے جیسے آ گئے جہاد سے واپس آ گئے، صحابہ کے بدن پر خون بھی لگے ہوئے، تھکے ہوئے گرد و غبار، اور خوب تھکے ہوئے. اب تک انہوں نے ہتھیار بھی نہیں رکھا. پیارے نے اعلان کر دیا، جس طرح آرام کرنا میری سنت ہے، آپ کو اجازت دینا میری سنت ہے، اسی طریقے پر اب جبریل مجھے بتا رہا کہ ہتھیار پیارے اپنے نہ رکھو، واپس جہاد کے لیے نکلو. ادھر سے اعلان ہو رہا کہ ابو سفیان نے اور فلان نے اتنے لشکر جمع کیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اب بیٹھنا بھی نہیں ہے، فوراً جہاد کے لیے نکلو. آپ نے اعلان کر دیا، آپ نے نکلنا ہے. صحابہ نے کہا کہ قالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جی بالکل تیار ہے، بالکل تیار ہے. کئی دن کے تھکے ہوئے ہیں اور کئی دن کے بھوک اور افلاس کی حالت میں، فقر و فاقہ کی حالت ہے، لیکن پھر بھی پیارے آپ کا حکم ہے، آپ کا حکم نہیں ہے، خدا کا حکم ہے، اس کے لیے تیار ہے. یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے. ایسے سنی مسند احمد کی پہلی جلد میں نے پڑھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وضو بنا رہا ہے، وضو بناتے بناتے وضو کے دوران مسکرانے لگے اور ہنسنے لگے. لوگوں نے کہا علی کو کیا ہو گیا، علی کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ قریب کوئی آدمی بیٹھا ہوا نہیں ہے، کوئی بھی ان سے بات بھی نہیں کر رہا ہے، کوئی بھی اس سے کلام نہیں کر رہا. علی کو ہو کیا گیا؟ علی کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ علی خود ہنس رہا ہے، کس کے ساتھ ہنس رہا ہے؟ کوئی لوگ ادھر کھڑے تھے، لوگوں کو بھی پریشانی لائق ہو گئی. قریب آگے کہنے لگے علی کوئی بھی آپ سے بات بھی نہیں کر رہا. وضو بناتے بناتے وضو کے دوران مسکرانے لگے، آپ کے مبارک دانت نظر آ گئے اور چمکنے لگے. علی آپ کیوں ہنسنے لگے؟ یہ تو پاگلوں کا کام ہوتا ہے. قریب میں کوئی کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ آدمی بات کرتا ہے، ہنسی کی کوئی بات سامنے آ جاتی ہے تو پھر آدمی ہنستا ہے. آپ کس لیے مسکرا رہے، کس سے بات کر رہے؟ ہمیں اندیشہ ہو گیا دماغی توازن تو ٹھیک ہے یا کیا ہے؟ کہنے لگے دماغ تمہارا خراب
کتاب ہے تمہیں بتا رہا ہوں، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا وہ وضو تمہیں بتایا، کس طریقے پر چہرے مبارک دھوتے تھے، ہاتھ کس طریقے پر دھوتے تھے۔ ایک ایک چیز مجھے یاد ہے، ایک ایک چیز یاد ہے۔ جب میں نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد میں مسکرایا، اس لیے میں مسکرایا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو بناتے ایک مرتبہ دیکھا تھا، آپ بھی وضو بناتے بناتے ہاتھ دھونے کے بعد آپ بھی مسکرائے۔ آج میں نے کہا یار کی تو کم از کم نقل اتار دوں۔ واہ عاشق رسول واہ، واہ عاشق رسول واہ۔ پوچھو کہ پیارے کے داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے، ایک ایک چیز بتا رہے۔ مجھے 25-26 سال ہو گئے مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے ساتھ، لیکن بتا نہیں سکتا آپ کو کہ چہرے کی گولائی کتنی ہے اور لمبائی کتنی ہے، چلتا کس طریقے پر ہے، بیٹھتا کس طریقے پر ہے، سہارا کس طریقے پر لگاتا ہے۔ صحابہ ایک ایک چیز آپ کو بتا دیں گے کہ پیارے جب اس دنیا سے چلے گئے داڑھی مبارک میں کتنے بال تھے، سر مبارک میں سفید کتنے بال تھے، چہرے کی گولائی کتنی تھی، لمبائی کتنی تھی، جس طرح آتے تھے تو کس طریقے پر تشریف لاتے تھے، قدم مبارک رکھتے تھے تو کس طریقے پر قدم رکھتے تھے، چلتے تھے تو کس طریقے پر چلتے تھے، ایک ایک چیز کر کے یار آپ کو بتا دیں گے۔ واہ عاشق رسول واہ، ایسے عاشق رسول، اس قسم کے عاشق رسول۔ عیدگاہ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے عید کے انتظار میں، عید نماز پڑھنے کے لیے، صوفی صاحب آگے